لیکن اگر آپ نے اپنے شعور کو اجاگر کرنا ہے تو اس کے لیے کتابوں سے دوری نہیں بنائی جا سکتی. یقیناً آج لوگ کہتے ہیں کہ گیجٹس کی اس دور میں ہمارے پاس کتاب پڑھنے کا وقت نہیں ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں دنیا کے بہترین انوویٹرز کو، جس میں نام مثال کے طور پہ لیا جاتا ہے بل گیٹس کا، ایلون مسک کا، یہ دن میں ایک دو کتابیں پڑھتے ہیں. کس طرح وقت نکال پاتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہوگا. اس کے لیے آپ کو بہت ساری ایپس بھی مل جائیں گی دیٹ ہیلپس یو ریڈ کوئکلی، اور ایک دفعہ آپ کی عادت بن جائے تو واقعی آپ سپیڈ ریڈنگ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس یہ ساری حوالے نہیں بھی ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں آج پاکستان کے پہلے بک ٹیوبر سے آپ کو ملا رہے ہیں. ان کا مشن ہے مشن ریڈ پاکستان، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی رغبت کتاب سے دلائی جائے. یہ کیا معاملہ ہے؟ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں ایک رپورٹ میں، پھر آپ کی ملاقات کراتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا جی، ویسے آئی ہیو اے کنفیشن، مجھے بھی زیادہ کتابیں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا اگر میں کمپیئر کروں اپنی ٹین ایج لائف سے. بٹ ایز اے اسٹوڈنٹ مجھے یاد ہے کہ اف آئی وڈ بورو اے بک فرام آور لائبریری، جب تک وہ کتاب ختم نہیں ہو جاتی نہ پڑھائی میں دل لگ رہا ہوتا تھا، نہ کھانے پینے کا دل چاہ رہا ہوتا تھا. یہاں تک کہ جب ہیری پوٹر کی سیریز ہم پڑھتے تھے ایز کڈز، مجھے یاد ہے کہ رات کو لائٹ بھی چلی جائے تو لیمپ کی روشنی میں پڑھ رہے ہوتے تھے. تو آج کتابوں سے دوری کی وجہ کیا ہے؟ اینڈ اف یو وڈ لائک ٹو گو انٹو اسپیڈ ریڈنگ اینڈ لک فار گریٹ ریکمنڈیشنز، آپ کہاں جائیں. تبھی ہم نے آج بلایا ہے پاکستان کے پہلے بک ٹیوبر کو. شاہ رخ ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پچھلے 2.5 سال کے عرصے سے وہ مختلف بکس کو ریویو کر رہے ہیں. اگر آپ ان کی یوٹیوب کو دیکھیں تو تقریباً 20,000 پلس کی فالوئنگ ہے. اینڈ ہی آلسو ہیو اے سبسٹانسو نمبر فالوئنگ ہم آن فیس بک. السلام علیکم شاہ رخ، گڈ مارننگ ٹو یو. Good to see you, Sidra. مجھے یہ بتائیں کہ being an HR professional, because you're a part of a digital HR company, کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے آپ سے، یا آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے؟ Do you review fiction or do you review facts? خود اپنا بینڈ کس طرف ہے؟ Okay, so first of all, please accept my gratitude for inviting me to your show. Pleasure. It's a pleasure to be here. And very good question, Sidra. My bent is now more towards the non-fiction side. I think I'm not giving a sweeping statement, but I think fiction ایک ایج تک till the teenage it works very well, because وہ آپ کی curiosity کو imagination کو جو boost up کرتا ہے. But once you cross the teenage, then you need to focus more towards how you can make it big in the corporate world in your life. So life books, self-help books, philosophy, psychology, especially history. Because as they say, people who do not learn from the mistakes of history are forced to repeat them. اور ایک اور کہاوت بھی ہے کہ the only thing we learn from history is that we do not learn from history. You're absolutely right. History has a way of repeating itself, but I will very respectfully differ from it, because اگر آپ آئنسٹائن کی طرف بھی دیکھیں تو اس نے کہا تھا کہ imagination is more important than knowledge. مجھے ایسا لگتا ہے everything that is there in self help اور دوسرے لوگوں کا جو گیان ہے، جو ان کی سال کی محنت اور ریسرچ ہے, of course it can help you, but fiction has its own way of actually sparking your imagination. That's a very good point, and I'm very happy that you mention Einstein, because he is one of my people that I look up to. And you're very right. Einstein نے کہا تھا کہ imagination is more powerful than knowledge. ایک اور بات Einstein نے کی تھی جس نے actually مجھے book reading پہ drive کیا, کہ curiosity is what took me so far. تو میں جب تیسری جماعت میں تھا, وہیں پہ مجھے میری سائنس کی ٹیچر نے البرٹ آئنسٹائن سے انٹروڈیوس کروا. اور یہ جو دو باتیں, ایک آپ نے جو کہی نالج والی, امیجنیشن والی, اور جو کیوریوسٹی والی, اس کے بعد میں نے رول ڈال اور جولز ورن کو پڑھنا شروع کیا. رائٹ, چارلی اینڈ دی چاکلیٹ فیکٹری, مٹلڈا اینڈ 20,000 رول ڈال فین. میں آپ کو بتاؤں, میں نے گریڈ 3 یعنی 5 تک میں نے رول ڈال کی ساری کتابیں پڑھ لی تھی. واٹس یور فیوریٹ رول ڈال؟ It's Charlie and the Chocolate Factory. Really? And Boy. That's his autobiography. No, Boy is the first half of his life and then going solo. I love both of them. اور اگر آپ نے نہیں پڑھی, بتائیں آپ کو, میں اسکاٹ لینڈ گئی تھی تو I actually happened to visit the place where he was there. اور دوسرا میرے خیال میں, if I'm not wrong, somewhere close to Glasgow is the church where he was baptized, and there's a bench which is in his name. But مجھے یہ بتائیں, مجھ سے اکثر ریکمنڈیشنز مانگی جاتی ہیں. آپ بھی بتائیں شاہ رخ, when you select a book, ہمارے یہاں تو دیکھیں ہر چیز آج کل لوگ کہتے ہیں ویوز اینڈ ریٹنگز کے لیے ہوتی ہیں. سو وین یو سلیکٹ اے بک اینڈ یو ریویو اٹ, اس میں آپ کو لگتا ہے آپ بیسٹ سیلرز کو اٹھا رہے ہیں, آپ اس بک کو کی بات کر رہے ہیں جو آلریڈی ٹرینڈنگ ہوتی ہے, یا کسی خاص پرسنالٹی سے انسپائر ہوتے ہیں, یا یو پک واٹ یو لائک. اوکے, سو اٹس اے بلینڈ آف all the factors that you just said.
it can be my choice as well, but based on the audience. اس میں میں تھوڑا سا I just want a couple of minutes, کیونکہ میں I just want to mention why I started this mission Read Pakistan. Yeah. So I started teaching in 2018 in a couple of leading business schools in the city of Karachi. اور جب میں پڑھاتا تھا تو the amusing thing was کہ جب میں بچوں سے بات کرتا تھا اسٹوڈنٹ سے, and I used to give a book reference, I used to see blank faces کہ for instance اگر بزنس مینجمنٹ کے بچے ہیں تو ان کو گڈ ٹو گریٹ انہوں نے پڑھی ہونی چاہیے جم کالنز کی, ان کو 0 to 1 پیٹر تھیل کا پتہ ہونا چاہیے, انہیں ان سرچ آف ایکسلنس بائی ٹام پیٹرز کا پتہ ہونا چاہیے. بٹ وین ایور I used to interact with them, I used to have blank faces. And then this was one of the things which actually triggered کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے. What is my individual responsibility? دوسرے نمبر پہ سدرا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے which is very important for the audience and the whole Pakistan to hear, کہ جب میں نے آپ کو بتایا میرا ایک انٹرسٹ ہے ہسٹری کے اندر, جب میں نے ہسٹری پڑھنا شروع کی تو I found out کہ 9ویں سے 13ویں صدی کے درمیان from the 9th till the 13th century that was the golden period of Muslims. اس میں بے تحاشا ہم نے سائنٹیفک ڈسکوریز کی. سو میں ایک سائنٹیفک بندہ ہوں, میں پازیٹیوسٹ ہوں, تو میں نے سوچا اس کی ریزن کیا تھی. تو ریزن یہ تھی سدرا کہ خلیفہ المامون جو 7ویں عباسد خلیفہ تھے, انہوں نے بغداد میں اس زمانے میں ایک انہوں نے ایک یونیورسٹی قائم کی, لائبریری بیت الحکمہ, ہاؤس آف وزڈم, اور وہاں سے وہ پوری دنیا کے مسلم اسکالرس کو جمع کرتے تھے, کنسالیڈیٹ کرتے تھے. اینڈ دا بیوٹی آف دا تھنگ واز کہ جو بھی اسکالر آتا تھا وہاں پہ اور جو کسی اور زبان سے عربی زبان میں کتاب کو ٹرانسلیٹ کرتا تھا, اس کو اس کے وزن کے حساب سے گولڈ دیتے تھے. اینڈ دا ریزلٹ آف دیٹ از وی پروڈیوس دا لائکس آف دا مسلم پروڈیوس دا لائکس آف الخوارزمی جنہوں نے الجبرا کے اوپر کام کیا, البتنی جنہوں نے ٹریگنومیٹری کے اوپر کام کیا, ابن سینا جنہوں نے کینن آف میڈیسن لکھی, 150 کتابیں لکھی, اینڈ دا بیسٹ آف آل البیرونی جنہوں نے پنڈ دادن خان میں بیٹھ کے ارتھ کا سرکمفرنس معلوم کیا. سو وی پروڈیوس دیز اسٹالورٹس اینڈ we have been on a decline if you talk about the Muslim community. میں آپ کو پرسنلی اس پہ اپنا ویو دوں شارق, مجھے لگتا ہے کہ we have somewhere confused knowledge and information. یعنی ہم اگر جس کو ایج آف انفارمیشن کہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے تمام معلومات at our fingertips we can Google, we are still limited by our query. لیکن you know the art of stumbling upon things, یعنی آپ جتنی بھی دنیا کی جدت دیکھیں, انوویشنز دیکھیں, ڈسکوریز دیکھیں, کسی نے ایک ناک کی سیدھ میں جا کے ایک سیدھا راستہ نہیں پکڑا تھا. They had a vision, they had a hunch, and during their research they would find a lot more. But جس طرح آپ ہسٹری کا ذکر کر رہے تھے تو مجھے یاد ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب چنگیز خان, ہلاکو خان, جب یہ ساری پھر لڑائیاں ہوئیں تو کہا جاتا ہے کہ دریائے فرات ایک دفعہ وہاں پہ جو خون ریزی ہوئی اس کی وجہ سے اس دریا کا پانی پہلے سرخ ہوا خون کی وجہ سے بیکاز وہ جو آپ نالج سٹی کی بات کر رہے تھے, درجنوں, سینکڑوں, ہزاروں کی بنیاد پہ ان کتابوں کو بہایا گیا, so that the knowledge is not with people. So if you're seeking knowledge it will take you so far. اچھا, before we end this particular segment, شارق آپ کی recommendations, last few books that you have reviewed جو آپ ہمارے viewers کو چاہیں گے کہ وہ ضرور پڑھیں. Yeah, I would love my people to read a couple of books that I recommend from my heart of heart. ایک تو ہے Man's Search for Meaning by Viktor Frankl, one of the best books. The best book that I have read so far is منچلے کا سودا by اشفاق احمد صاحب. میرے خیال میں whatever I have read, ایک ایسا کانسیپٹ, ایک ایسی کتاب جو 3 کانسیپٹس کو کنسالیڈیٹ کرتی ہے, بلینڈ کرتی ہے, صوفیزم, تصوف اور کوانٹم فزکس. میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی کتاب نہیں پڑھی. اس کے علاوہ دا کانکویسٹ آف ہیپینس بائی برٹرنڈ رسل, یہ ایسی کتابیں, انفیکٹ برٹرنڈ رسل کی تو میں کہتا ہوں سب پاکستانیوں کو کہ جائیں ساری کتابیں خرید. My personal Bertrand Russell is Why I'm Not a Christian. Absolutely. I think کہ آپ اس کو اور اس کے اندر جب آپ اکثر بات جب کرتے ہیں نا کہ skeptical essays, one of the things I really like is how he argues, because بہت سارے لوگ شاید یہ نہیں جانتے کہ Bertrand Russell was just not a philosopher, he was also a mathematician. So he argues کہ جو ہمارا ایک بڑا پرانا مفروضہ ہے کہ سب مایا ہے, اس کو وہ scientifically debate کرتے ہیں کہ آپ کا میرا لائن آف ویژن کسی بھی آبجیکٹ پہ پڑنے والی لائٹ اینڈ ڈسٹینس, تو جو میں دیکھ رہی ہوں وہ کوئی اور شخص دیکھ ہی نہیں سکتا, therefore everything is an illusion or a delusion, however you would like to say it. But thank you so much Shahrukh for being here. Excellent recommendation. اور میری recommendation کیا ہوگی میں آپ کو آگے پروگرام میں